ماشاءاللہ، کیسے ہیں صاحب آپ لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سب سے بڑی نعمت جو دے سکتا ہے وہ یہی کہ دعا دے سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو دعا دیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، سلام ہو، کیا پیاری تعلیمات دے کر گئے کہ بھی بات کرو تو دعا کر کے کرو، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دعائیں دے کر بات کرتے ہیں ہم، ایک تو سلامتی کی دعا، دوسرے رحمت کی دعا، تیسرے برکت کی دعا۔ کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ کا ایک مرتبہ شکر ادا کرو، اے اللہ شکر ہے کہ آپ نے ہم کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا نذیر احمد رشادی صاحب نے بنیادی اور تمہیدی بہت ہی مختصر انداز میں آپ نے باتیں بتائی، جن سے آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ کس فکر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کھل کر کرنی ہیں۔ عام جلسوں کی طرح یہ جلسہ نہیں ہے، اس کو ذہن میں بٹھا کر آپ بات سنیں تو اچھا ہے۔ عام طور پر جلسوں میں تقریر کرتے ہیں اور جلسہ ہوتا ہے، آپ لوگ تھوڑے سے تب تقریر کرنے والے کو نمبر دے کر جاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا، بہت اچھا تقریر کرے مولانا، بہت اچھا تقریر کرتے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ اب رسمی جو جلسے ہو رہے نا، ہے اس کا فائدہ اپنی جگہ ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اب مسلمانوں کو صرف بولنے اور سننے کا یہ کام، صرف بولنے اور سننے کا کام ختم کرنا چاہیے، صرف بولنے اور بلکہ کم کرنا چاہیے۔ اب وقت آیا ہے عمل کا، کچھ کر بتانے کا، کچھ کر دکھانے کا۔ بہت سو گئے تھے ہم، بہت سو چکے ہیں، غفلت کی زندگی ہماری گزری ہے، اور اس کا خمیازہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ اور ہم کو پتہ نہیں چلتا بعض مرتبہ کہ کیا خمیازہ بھگت رہے ہیں، کیا سزا بھگتنے والے ہیں، ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کے کام میں اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ سوچ سکیں جس کا تعلق ملت سے ہے، جس کا تعلق سماج سے ہے۔ ہم اس بات کو طے کر کے یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم کچھ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں انشاءاللہ، سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں انشاءاللہ، صرف سننا نہیں ہے، کچھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرنا ہوگا۔ دیکھیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ 2 طرح کی تھی، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ مکی زندگی کا مطلب ہجرت سے پہلے والی زندگی، اور مدنی زندگی کا مطلب ہجرت کے بعد والی زندگی۔ مکے میں رہے اس لیے مکی، اور مدینے میں رہے اس لیے مدنی زندگی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مکی زندگی میں اجتماعی کام نہیں ہوئے، اجتماعی کام نہیں ہوئے، انفرادی ہی کام ہوئے پورے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک رہے، 40 سال تک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ اس وقت تک نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور آپ کو 40ویں سال مبعوث کیا گیا، نبی بنے۔ پھر نبوت کے بعد بھی 13 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 53 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مکے میں رہے۔ مگر ہمارے جیسی کوئی نماز وہاں نہیں ہوئی۔ 53 سال تک مسجد اور منبر، محراب، اذان، نماز جماعت کے ساتھ نہیں، جماعت کے ساتھ کچھ نہیں، اجتماعی کوئی کام نہیں ہوا، موقع نہیں تھے وہاں، حالات مصیبتیں
عداوت، دشمنی، مخالفت، ستانا، دکھ کرنا، اذیت پہنچانا، بس اسی مخمصے میں یہ گزرے دن کہ مسلمان اجتماع ہو کر، جمع ہو کر پڑھ نہیں سکتے تھے کوئی نماز، نہ ہی تراویح کی نماز، کچھ نہیں، چھپ چھپ کر کہیں کہیں کچھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آتا ہے نا، دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، اور کچھ صحابہ جمع ہو جاتے تھے خاموشی کے ساتھ، ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتے تھے اور نبی بھی چلے آتے تھے۔ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں پڑھنا ہوا، بہرحال لیکن اجتماعی کام کوئی کام نہیں ہوا، نہ جلسے ہوتے تھے، نہ پوسٹر چھپتے تھے، نہ مائک تھا، نہ سب کے لیے بیٹھنے کا انتظام، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصوبہ بنایا کہ یہ دین انفرادی زندگی کے ساتھ نمونہ نہیں بن پائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے ہی اگر اور 10 سال بھی سرکار گزار کر چلے جاتے مکے میں تو ہمارے لیے کوئی نمونہ نہ ہوتا، بغیر نمونے کے ہم جو ہے ہمارے لیے کوئی زندگی کا نمونہ نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والے ہیں، مصلحت والے ہیں، وہ جو بھی کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کے کام میں منصوبے ہوتے ہیں، پلان ہوتا ہے۔ رب جن کو بنایا انجینئر، وہ پلان بناتا ہے گھر بنانے میں، یہ پوری ملت کو بنانے کا پلان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پلان کیا۔ پلان کیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گراؤنڈ بنایا گیا، صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ ایک ایک کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ ادھر انصار بھی انتظار میں تھے، یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ پہنچے۔ ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، اجتماعیت کا کام شروع ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قلب شہر مدینہ سے پہلے والی ایک منزل پر کچھ دن کے لیے ٹھہرے، 7-8 دن ٹھہرے، وہاں پر اجتماعیت کا کام شروع کر کے گئے۔ وہ اجتماعیت کے لیے سرکار نے مسجد کی تعمیر کی، مسجد قباء جس کو کہتے ہیں، جہاں آپ حج میں جاتے ہیں، عمرے میں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، عمرے کا ثواب حاصل کرتے ہیں، وہ مسجد نبی نے مدینہ پہنچا۔ حالانکہ مسافر ہیں سرکار، بڑی ٹینشنوں کے ساتھ، الجھنوں کے ساتھ سفر کر کے آئے ہیں، ابھی مدینہ پہنچے نہیں ہیں، کہیں گھر ٹھکانہ کچھ بھی نہیں ملا ہے، سفر کے دوران ہی چند دن کے لیے وہاں ٹھہرے ہیں قباء میں، تو اللہ کے نبی نے مسجد تعمیر کر کے اجتماعی زندگی کا آغاز کیا، تاکہ ملت کے لیے نمونہ ہو اجتماعی زندگی گزارنے کا، کہ یہ قوم انفرادی طور پر اکا دکا ایک محل میں اپنی زندگی بسر کرے، اس سے ملت نہیں بن پاتی تھی، سماج نہیں بن پاتا تھا، تہذیب نہیں بن پاتی تھی، کلچر نہیں بن سکتا تھا، معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر وہاں ایک نظام قائم کیا اجتماعی زندگی کا۔ پھر قباء کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور پھر مسجد نبوی کے تعمیر کے ساتھ شروع ہوا سلسلہ نمازوں کے پڑھنے کا، اجتماعیت کا، اذان کا سلسلہ، نماز کا سلسلہ، امامت کا سلسلہ، خطبوں کا سلسلہ، اور پھر دوسرے ایکٹیویٹیز شروع ہوئے۔ پھر وہاں مسجد صفہ کا چبوترا قائم ہوا مسجد نبوی میں، پھر اس میں تعلیم کا، تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، تزکیے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر انسان سازی، افراد سازی کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، افراد سازی کا کام، اس لیے کہ وہ جو دل تھے پورے، جو قلوب والے لوگ تھے، وہ زمانے جاہلیت سے اٹھ کر آئے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ صرف نماز سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کرام، جو انصار اور مہاجرین جو بھی تھے، مدینے کے لوگ بھی اور مکے سے جو لوگ آئے تھے، ان سب کو بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں پر محنت کی، دلوں پر محنت کی، وہ یزکیہم، تزکیہ کیا، دل کو پاک کیا، اور ان کو ایک اچھا انسان بنایا، ان کو ایک ایسا ستارہ بنایا جس ستارے کی روشنی سے دوسرے ہزاروں لوگ
اس راستے کو پا سکیں جس راستے کی رہبری نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مکے میں تھے وہ بھی اکیلے اکیلے تنہا تھے، یہ مدینے کے لوگ بھی تنہا تھے، اکیلے اکیلے، بھائی پن کا رشتہ نہیں تھا ان میں، سب وہ ایک باپ کے بیٹے، 2 بیٹے 3 بیٹے، وہی بھائی تھے۔ اب اندازہ لگاؤ کیا حال تھا ہوگا اس وقت کا، یعنی محبت نام کی کوئی چیز، زیادہ الفت، رواداری، نرمی، اتحاد، اس کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد انصار اور مہاجرین ان دونوں کو بھائی بنا دیا۔ کلچر دیکھیے بنتا ہے ایسا، بستی بنتی ہے نا، بستی کب بنتی ہے بھائی؟ بستی بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح مدنی معاشرہ بستے مدنی معاشرہ بن گیا، سب لوگ مسلمان بھائی بن گئے، اور پیغمبر نے بہت ہی حکمت کے ساتھ ان کو ان کا بھائی، ان کو ان کا بھائی بنایا، اور بڑی سادگی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہمارے پاس ایک لڑکے اور لڑکی کو ملانے کے لیے کتنے ہنگامے ہوتے ہیں شادی کرنے کے لیے، یہاں بھائی جو بنا گیا تھا اس میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑا شادی خانہ لیا گیا تھا، اس میں امکا ڈمکا علم قلم سب کچھ کیا گیا تھا، کچھ نہیں تھا، سادگی کے ساتھ معاشرہ کیسے قائم کیا، بہت پیارے انداز میں، تکلف کے بغیر کسی خرچ کے، بہت آسانی کے ساتھ دل کو دل سے ملا دیا۔ جسم سے جسم ملنا کمال نہیں ہے، آنکھ سے آنکھ مل جانا کمال نہیں ہے، ہاں ہاتھ سے ہاتھ بھی ملتا ہے کمال نہیں ہے، کرامتیں پیدا ہوتی ہیں جب دل سے دل ملتا ہے۔ ہاں کرامتوں کا ظہور، یہ معجزہ ہے نبی کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو دلوں سے ملا دیا۔ اٹھایا ایک انصاری صاحب کو، اٹھو بھائی اٹھ جائیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گئے، نبی کہیں اور کھڑے نہ ہوں، ہو ہی نہیں سکتا تھا، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہونا؟ پوچھنے کا سوال صحابہ میں موجود نہیں تھا، کیوں بھی کھڑے ہوں گے، وہ کیا بات ہے، کیا وجہ سے کھڑوں، کبھی سوال صحابہ نے نہیں کیا، یوں اشارہ کیا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے۔ ادھر مہاجرین میں سے ایک کھڑا، کھڑے ہو جاؤ، کہا آج سے آپ دونوں بھائی، اللہ تم دونوں بھائی ہو گئے، جاؤ۔ اور وہ دونوں بھائی بن جاتے، اور پھر بھائی ہی کا رشتہ نبھا کر زندگی سے چلے گئے، بھائی ہی بن کر رہے، وہ آج کے بھائی نہیں۔ آپ لوگ غلط چلے جائیں گے پھر تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہاں آج کے بھائی نہیں، جو وراثت میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا مار کے کھا جاتا، آج کا بہن بھائی نہیں، یہ نہیں، وہ بھائی سمجھیے۔ کبھی بھی ہم کوئی واقعہ سنیں تو اس زمانے کے واقعے کو سامنے رکھ کر سنیں تو صحیح سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف مکے سے آئے تھے ہجرت کر کے، بڑے تاجر آدمی، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ ہم لوگ نماز کے لیے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ دینے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، کاروبار سب چھوڑ کر آ گئے۔ نبی نے حکم دیا عبدالرحمن ابن عوف جانا ہے تمہیں، ہجرت کرنا ہے، مکے میں نہیں رہنا ہے، مدینہ میں جانا، اچھا ٹھیک ہے چلیں گے، چلے گئے۔ اتنے صحابہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے، کسی نے بھی نبی سے نہیں کہا کہ کیوں جائیں گے صاحب ہم، کیا قصہ ہے یہ، بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کے جانا کیا بات ہے، کیوں جائیں، کبھی نہیں کہا کسی نے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہم نے ایمان قبول کیا اللہ اور اس رسول پر، سوال ہی نہیں پیدا ہوا کہ ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو، حکم بس، ہم نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں یا نہیں، ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبی نے حکم دیا ہم کر لیں گے بس۔ یہ اطاعت کا جذبہ۔ دونوں صحابی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف مہاجرین میں، ایک صحابی انصاری صحابی، ان کو بھی اٹھایا، دونوں کو کہا کہ تم دونوں بھائی ہو۔ دیکھیے بھائی بننے کے بعد کیا ہوا، اور ہم بھائی بن کر کیا کرتے ہیں، بھائی رہ کر کیا کرتے ہیں۔ یہ تو بنا گیا، یہ تو آرٹیفیشل کے جیسا ہے بظاہر، یہاں تو قدرتی بھائی کے معاملے میں کیا کیا ہوتا ہے۔ حیدرآباد میں اس کے بڑے خبیث مناظر ہیں، اس کا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا۔ تو وہ صحابی جو انصاری تھے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے، بھائی اب بھائی ہو گئے نا، بھائی چلو بھائی کے گھر چلو، اللہ اکبر، کیا پیار،
اور کس محبت کے ساتھ لے گئے. گھر میں بٹھایا, بٹھا کر صاف صاف بتا دیا, کوئی تکلف نہیں, میرے 2 مکان ہیں عبد الرحمن ابن عوف, میرے 2 مکان ہیں, میں تم کو بتا دوں گا. یہ اشارہ کر کے کہا کہ یہ مکان ہے, 2 میں سے ایک تمہارا ہے, تم میرے بھائی ہو, نبی نے بھائی بنایا ہے, اب تمہارا حق میرے صحیح ہے, بال برابر بھی کوئی فرق نہیں. اور میرے 2 باغ ہیں, ان 2 باغوں میں بتا دوں گا, تم کلیئر کر دینا کہ مجھے یہ باغ چاہیے, میں دے دوں گا. ایسا نہیں کہ اچھا رکھ کر میں خراب تم کو دے دوں, فرسٹ کیٹیگری کا میں رکھوں گا, سیکنڈ کیٹیگری کا تم کو دوں گا, نہیں, تم اشارہ کر دینا بس کون سا چاہیے. تیسری بات بہت اہم ہے صاحب, ہم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی بعض کو, اگر ہضم کرتے تو بولتا ہوں, کرتے ہیں؟ اللہ اکبر, کیا عجیب صحابہ تھے, کیا قربانیاں تھیں ان کی. ذہن ان کا کہاں تک گیا. عبد الرحمن ابن عوف نہ بیوی تھے, بچے تھے ان کے, اکیلے تنہا آئے تھے. کہا میری 2 بیویاں ہیں. انصاری صحابی نے کہا ان دونوں میں سے تم جس کو پسند کرتے ہو, چاہتے ہو کہ شادی کریں, میں طلاق دوں گا, تم ان سے نکاح کریں. اللہ اکبر, کلیجہ چاہیے, کلیجہ. ہم تصور نہیں کر سکتے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی بانچھیں نہیں کھلی, خوش نہیں ہو گئے. ہم اور آپ ہوتے تو پورے خواب دیکھ لیتے, پلاننگ وہیں ہو جاتی تھی اسی مجلس میں, کیا کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. ان کی زبان سے وہ جملے نہیں نکلے جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں, اس لیے کہ وہ نبی نے ان کے دل کو تراشا تھا, نبی نے ان کے دل کو تراشا تھا, بنایا تھا. انہوں نے کہا رکھو تمہارے پاس تمہارا گھر تمہیں مبارک, تمہارا باغ تمہیں مبارک, تمہاری بیوی تمہیں مبارک, مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مدینے کے مارکیٹ کی کیا نوعیت ہے, مارکیٹ کیسے چلتی ہے, مجھے مارکیٹ کا پتہ دے دو, مجھے تجارت کا خود تجربہ ہے, میں تجارت کروں گا اور اپنی زندگی بنا لوں گا. اللہ کے نبی نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہے, میں تم کو اپنا بھائی تسلیم کرتا ہوں, مگر تمہاری چیزوں کو لینے کے معاملے میں نہیں, حقیقی معاملے میں تم میرے بھائی ہو. یہ گل, یہ دل نبی کے ہاتھوں سے بنا ہوا دل ہی کہہ سکتا ہے. اللہ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مدنی معاشرہ جو قائم ہوا اس میں انفرادیت نہیں, مکی زندگی میں انفرادیت تھی, مدنی معاشرے میں انفرادیت. ہم جو آج سوچتے ہیں یہ اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم مدنی معاشرے کو سمجھ نہیں پائے. مجھے معاف کیجیے, کوئی اللہ والے ہوں گے, بہت ہوتے, میں ان کو مستثنا کر کے بتا رہا ہوں کہ کوئی ہوں گے اللہ کے بندے 2 4 8 10 ہوں گے جو مدنی معاشرے کے مطابق اجتماعیت والی زندگی گزارتے ہوں, ورنہ ہم مکی زندگی گزار رہے ہیں مدنی معاشرے کی نعمت کو سامنے رکھتے ہوئے. ہم بریانی کا دسترخوان رکھ کر دال روٹی کھا رہے ہیں, یہ مطلب ہے اس کا. اجتماعیت والی زندگی کو اب ہم طے کرنا ہے. اب آج سے ہم انشاءاللہ مکی زندگی کے اعتبار سے نہیں, مدنی زندگی کے اعتبار سے, انفرادی زندگی کے اعتبار سے نہیں, اجتماعیت والی زندگی کے ساتھ گزاریں گے. انما المؤمنون اخوہ. قرآن مجید کی آیت اترتی ہے مدینے کے ماحول میں, سورہ حجرات میں بھی ہے کہ سارے مومن بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح صفائی کرو, جھگڑے مت پیدا کرو, ماچس کا کام خینچی کا کام مت کرو, سوئی کا کام کرو, ملاؤ ملو, خوشی دو, خوش رہو. نبی نے مدنی معاشرے کا جو نظام قائم کیا تھا اس کی کیا بنیادیں تھیں؟ محبت. یہ ہمارا کلچر چل رہا ہے, ہم جو چل رہے ہیں, ایک کو دیکھے تو دوسرے کو. ہم اپنے پڑوسی کے گھر کے سلسلے میں اتنی بدہضمی کا شکار ہیں کہ ہمارے پڑوس میں اگر مسلمان اپنا بھائی کوئی 2-3 منزلہ چڑھاتا ہے اوپر چھت, تو ہماری ٹوپی گر جاتی ہے یوں دیکھ کر, اور ہماری زبان سے صرف یہی نکلتا ہے 2 نمبر کا مال ہے بس. یہ 1 نمبر کے ہیں, 1 نمبر کے جھوٹے ہیں, یہ 2 نمبر کہہ رہے ہیں. جو کیا ہے یہ مزاج نبوت سے میل کھاتا ہے
کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مزاج بنایا تھا ہمارا؟ ہم اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں جو رشتہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے میں قائم کی تھی، چچا کے بارے میں کیا تھا؟ باپ کے برابر ہے. بڑے بھائی کے بارے میں کہا باپ کے برابر ہے. خالہ کے بارے میں کہا کہ ماں کے برابر ہے. یہ رشتہ داریوں کو بانٹ کر اور رشتہ داریاں بنا کر بڑی مضبوط رشتہ داریاں قائم کر کے اللہ کے نبی گئے. مگر آج جس کو قرآن نے اقرب کہا، سب سے زیادہ قریب رشتہ داروں کے لیے جو لفظ قرآن مجید نے پیارا استعمال کیا وہ الاقربین وآت ذی القربى، قریب والے، ان کو دور مت کرو. یہ مطلب ہے اس کا. یہ قریب والے ہیں تمہارے، ان کو زندگی میں کبھی دور مت کرو. اگر تم نے اس کو دور کیا تو تم نے قرآن کو نہیں جانا، تم نے اپنے آپ کو جانا ہے، اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا ہے. یہ قربہ کیا ہے؟ اقرب، اقربین والاقربین کا لفظ استعمال کیا گیا. زکوٰۃ دو تو رشتہ داروں کو دو پہلے، وہاں جا کے دے رہے ہیں دور کہیں، اور خود اس کی بھانجی مطلقہ ہے، خود اس کی بھتیجی بیوہ ہے، خود اس کی خالہ ایسی ہے جس کے پاس اس کی ضرورت کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہے، دے سکتا ہے، لیکن اپنی بھانجی اور اپنی بھتیجی اور اپنی خالہ کو نہیں دے گا، دور جا کے زکوٰۃ کا مال تقسیم کرے گا. یہ اسلام ہے. پہلے دو رشتہ داروں کو، یہ معاشرہ قائم کیا اللہ کے نبی نے، پیغمبر نے. آج ہم اقرب بن گئے. اقرب کیوں؟ اقرب، عین سے اقرب کے معنی ہے بچھو. آج کتنے ایسے رشتہ دار ہیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو ایک دوسرے کے لیے بچھو بنے ہوئے. کتنے بھائی ہیں ظالم قسم کے جنہوں نے اپنے بہنوں کا وراثت کا حق مار کر خود اپنی زندگی بنائی ہے اور اس کو چپراسی کے درجے میں رکھا ہے. حیدرآباد کے ایک یاقوت پورے میں بھائی بہن دو تھے، باپ کا انتقال ہوا، اس کی وراثت میں ایک زمین آئی. بھائی خود اس کے 4 5 8 10 گاڑیاں ہیں، بنجارہ ہلز میں اس کی اچھی عمارتیں ہیں، اور اس نے اسی بلڈنگ میں جس میں بہن کا بھی حق تھا خود بلڈنگ بنائی 4 5 منزلہ، اور اس کے کئی فلیٹ بنا کر بیچے اور کرائے سے دیے، اور اپنی بہن کو اس نے اس بلڈنگ کے نیچے چپراسی اور واچمین کے لیے جو کمرہ بناتے ہیں ویسا ہی یہ کمرہ بنا کر دیا ہے. اور وہ روزانہ لوگوں کے نوالے لے کر آتی ہے، اس میں بیٹھ کر کھاتی ہے، اور اس کا بھائی راج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ جاؤ بہت اچھے آدمی ہیں، بلڈنگاں بنا کے آئے ماشاءاللہ، چلیے جنت میں تشریف لے جائیے، ویلکم کریں گے اللہ تعالیٰ. رب ذوالجلال انصاف کریں گے. ہاں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اب انفرادی زندگی سے نفرت ہو جانا چاہیے. انفرادی، خود اپنی ذات، اپنا میں، میرے لیے، میں اور میرے لیے، جو لیا ہوں، جو لوں گا، جو آئے گا، جو آیا ہے وہ سب میرا ہے، اور زیادہ سے زیادہ میری بیوی بچوں کا ہے. اسی پر اکتفا کر کے ملت، لوگ، مسلمان، سماج، تہذیب، کلچر، معاشرے کے افراد کے سلسلے میں بالکل اندھے بن کر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں وہ نبی کی سیرت سے ناواقف اور بالکل نبی کے اس پیارے معاشرے سے محروم زندگی بسر کر. ہمیں اس نظام کی طرف اب جانا پڑے گا. پیغمبر نے محبت کا نظام قائم کیا، رابطے رکھو. اب کتنے لوگ ہیں آپ لوگ، ہم لوگ، میں خود بھی محاسبہ کروں، ہم لوگوں میں سے کتنے ایسے ہیں جن میں سے اپنی ہی خالہ سے 2 2 3 3 عیدیں گزر گئیں، بات نہیں کی ہے، اس سے گھر جا کر ملاقات نہیں کی ہے. اپنی نانی سے جس کی گود میں چڈی پہن کر جو ہے بیٹھا کرتے تھے، کھیلا کرتے تھے، اس کے ہاتھ سے نوالے کھاتے تھے، اس نانی کو ہم نے 2 2 3 3 سال ہو گیا دیکھا نہیں ہے، اس کے گھر نہیں، اس کی حالت نہیں پوچھی ہے کہ وہ کہاں اور کیسے زندگی بسر کر رہی ہے. تو کیا یہ معاشرہ دیا تھا نبی نے ان کو؟ ایسا گھٹیا معاشرہ دیا تھا جس میں ایک رشتہ داری کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہو. نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا ہے اور میں رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. رشتے جوڑے ہیں پیغمبر نے، ان رشتوں کو سب سے پہلے اٹوٹ بنائیے. یہ رشتے مضبوط بن جائیں گے انشاءاللہ. ان لوگوں کی جو پلاننگ ہے وہ ناکام ہو جائیں گے، آپ کامیاب رہیں گے. ایک رشتہ قائم کیجیے، اس کا رشتہ داری کا. پڑوسیوں کے رشتے قائم رکھیے. اب حالات کچھ بھی بدل سکتے ہیں، پلٹ سکتے ہیں. ہاں
ایسا مت رہیے اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں مست اور منہ اٹھا کر بھی پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہو، اور بڑی بخار سے اندر گھس تشریف لے جا رہے ہیں اپنے موبائل سے بات کرتے ہوئے. ارے وہ کہ بیل سے بات میں بات کر، پہلے اس انسان سے بات کر جو تیرے پڑوس میں، اس سے بات کر پہلے. وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے بات کی جائے. پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشتہ استوار کے لیے اب آنے والے حالات میں یہ رشتہ داریاں کام آئیں گی آپ کو، اور کھل کر بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں ایک دن آئے گا کہ یہی پڑوسی کام دیں گے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے. وقت کس کے ساتھ کیسا آئے گا یہ مت سمجھیے میرے پاس وراثت ہے، جائیداد ہے، بنگلے ہیں، میں مزے میں رہوں گا. کچھ بھی نہیں رہیں گے. کھینچنے پر آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر کوئی دے نہیں سکے گا. اس لیے ابھی سے الرٹ ہو جائیے. الرٹ، پورے رشتوں کو آپ جوڑتے جائیے. آپ پڑوسیوں کے ساتھ، پورے مسلمانوں کے ساتھ، اپنے محلے کے ہر فرد سے آپ کی دوستی ہو، سلام کلام ہو، بات کیجیے. گھورتے ہوئے بچ جائیے کسی کو. یہ گھور کر دیکھنے کا بھی مزاج بن گیا ہے. یہ مکی زندگی کا ہے. وہ جو انہوں کا غلبہ تھا اس دور کا ہے، مشرکین کا دور جو گھورتے تھے. نفرت، عداوت، بغض. مدنی ماحول میں گھورنا نہیں ہے. پیار سے دیکھو، محبت سے دیکھو، مسکراؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مزاج دیا تھا؟ وہ کیا نا متبسما، پیغمبر تبسم لیے ہوئے ہوتے تھے. تبسم کے معنی ہم لوگ تبسم بولے تو کوئی عورت کا نام ہے، لڑکی کا نام ہے سمجھتے. تبسم کے معنی مسکراہٹ، ہنستے رہو. گھور کے دیکھو. کیوں دیکھ رہے صاحب؟ ہمارا اسلام، ہمارا معاشرہ نبی کا کبھی اس طرح کی تلقین نہیں کرتا. مسکراؤ، جس کو بھی دیکھو مسکرا. دوست کو دیکھا مسکرا دیا، چچا کو دیکھا مسکرا دیا، بھائی کو دیکھا مسکرا دیا، امی جان کو دیکھا مسکرا دیا، بیوی کو دیکھا مسکرا. بہت سے لوگ بہت سی جگہ مسکرا کر آتے ہیں اور بیوی کے سامنے آ کر مسکرانا ہی بھول جاتے ہیں. اور یہ معلوم ہوتا ہے ان کو کہ انہوں نے کبھی زندگی میں مسکرایا ہی نہیں. یہ غلط چیزیں ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب مدنی معاشرے کو زندہ کرنے کا وقت آ چکا ہے اس ملک میں. یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں. محبت کو عام کرو، سلام کرو سب کو. اللہ کے نبی یاد رکھیے، صرف یہ نماز پڑھ لینا اور صرف روزہ رکھ لینا، تراویح کی نماز پڑھ لینا اور یہ سمجھنا کہ میں بڑا دیندار بن گیا اور میرا کوئی لوگوں سے لینا دینا نہیں ہے، میں کسی سے کریں، یہ غلط ہے. ایمان کی تکمیل محبت سے ہوتی ہے. بس میں حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. اللہ، محبت کو بڑھاؤ. صبح سے شام تک 10 15 20 لوگوں پر محبت کی نگاہ سے دیکھو. کیسے بیٹے؟ اچھے ہیں؟ السلام علیکم. کیسے ہیں؟ اچھے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے بچہ ہے، ماشاءاللہ شریف بچہ ہے. دیکھو یہ بچوں کو بات کرو. کیسے ہیں بیٹا آپ؟ اچھے ہیں؟ خوش ہیں؟ تھوڑا سا ٹینشن میں دکھ رہے ہیں؟ نہیں نا. ایسا بات کرو بچوں سے. یہ بچوں سے بات کرو. ہم بچوں کو مسجد میں آئے تو کیا کرتے ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا، ہوا نہ کرے، مسجد میں شرارت کرے. حضرت آپ شرارت کر رہے. انہوں کیا شرارت کرے گا بیچارہ، وہ معصوم بچے. بچے کی آواز نکلی تو کتنی نکلتی بھائی؟ کتنی نکلتی ہے بچے کی آواز؟ نکلتی زیادہ. وہ حضرت جو ڈانٹ رہے ہیں نا، ان کی آواز سے خلل ہو رہا ہے امام صاحب کو. امام صاحب تو بعض مرتبہ ہاتھ چھوڑ کے رکھا تو توڑ دینا بولتے ہے نا مول صاحب. یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ بچوں کو اچھے سے بات کرو، محبت ہے. بچے شرارت کرتے، ہم تھوڑی شرارت کے بغیر پیدا بڑے ہو گئے. بچہ شرارت ہی کریں گا. بچہ تو شرارت ہی کریں گا. تھوڑے بچہ محبت سے بولے بیٹے یہ چاکلیٹ لو، لے کے آؤ نا چاکلیٹ، تھوڑا سا کچھ تو ایک پین لے کر آؤ. خالی ہاتھ فتح خان آتے مسجدوں میں. خالی ہاتھ فتح خان، کچھ بھی نہیں ہے اللہ میرے پاس بول کے بولنے کو آتے. سب لے کے جانا ہے بول کے. اچھا ہے آئیڈیا، مگر کچھ تو لے کر آؤ. کبھی پین رکھ لیے، کبھی کوئی عطر کی ایک باٹل رکھ لیے. چھوٹے بچے سے ملا السلام علیکم بیٹا کیسے ہیں؟ یہ لوگ شرارت نہیں کرنا مسجد میں. بچہ خوش ہو جاتا، آئندہ نہیں کرتا شرارت. آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی اور مرنے تک یاد رکھے گا کیا آدمی تھے بھئی. ہم چھوٹے تھے تو انہوں جو ہے ہمارے کو کبھی ڈانٹے نہیں، پیار سے انعام دے کے ہمارے کو نہیں بات کرنا بلکہ بولے. پیغمبر کا مزاج یہ تھا.
پیغمبر ڈانٹتے نہیں تھے، نرم رویہ. دیہات سے کیسے کیسے لوگ آتے تھے نبی کے پاس مدینے میں، کیا عجیب عجیب لوگ آتے تھے، تہذیب سے وابستانی ہوتے تھے، بالکل وہ لوگ گنوار ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے. آتے تھے. ایک صحابی آئے اور آئے مسجد میں پیشاب کرنے لگے. تصور کر سکتے ہیں یہاں اگر کوئی پیشاب کر جائے تو پورے سب سے پہلے ہمارے ویڈیو کیمرہ چلے جاتا ادھر اور پورا وائرل کر دیں گے، ایک صاحب نے مسجد میں پیشاب کر دیا، ہنگامہ مچ جائے گا، ہے نا. سلام ہو پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کچھ صحابہ دوڑے روکنے کے لیے کہ پیشاب کر رہا ہے مسجد میں. سرکار نے کہا رکو، بیٹھو. روکنا نہیں. نبی کو معلوم تھا کہ پیشاب کرنے والا جب پیشاب اس کا روک دیا جاتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. دوسروں کی تکلیف کا احساس جس کے دل میں ہوتا ہے وہ نبی کا سچا وارث ہوتا ہے. پیغمبر نے روکا، چپ رہو، مت روکو. کر لیا پیشاب. پورا پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے نبی ان کو بلایا، پیار سے بٹھایا. کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک. دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر بہت پاک ہوتے ہیں اور یہاں پیشاب نہیں کیا کرتے. یہ نظام ہے، یہ معاشرہ ہے. اپنے معاشرے کو اجتماعیت والا بناؤ بھائی. یہ لڑائی جھگڑے، یہ اختلافات، یہ مسلک کی جھگڑوں میں جو چل رہے ہیں ہم لوگ، یہاں کی ایک مسجد، وہ اہل حدیث والے، وہ بریلوی والے، وہ تبلیغی جماعت والے، وہ جماعت اسلامی والے، تم کیا والے؟ ہر ایک والے چھوڑے تو ارے اسلام والے. ایک مولانا کو ایک گاؤں میں لے کے گئے، بیجاپور جیسے گاؤں میں، اور لوگ معائنہ کراتے ہیں نا. ابھی یہ گول مسجدیں بھی بتا رہے تھے وہ صاحب، یہ مسجد ہے اہل حدیث کی. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر وہ جماعت اسلامی کی مسجد، اچھا ماشاءاللہ. یہ تبلیغی جماعت کا مرکز، اچھا ماشاءاللہ. یہ اہل سنت الجماعت کی مسجد، اچھا ماشاءاللہ. تو پوری مسجدیں دیکھنے کے بعد مولانا پوچھے یہاں مسلمانوں کی بھی کوئی مسجد ہے؟ مسلمانوں کی کوئی مسجد ہے نہیں. ہم لوگوں نے یہ تماشے بنائے، یہ نبی کے تماشے نہیں ہیں. کبھی آپ بتا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی تخصیص کی جاتی تھی مسجدوں کی؟ چاہتے تو سرکار مسجد قباء اہل حدیث کی اور ایک مسجد علی، مسجد بلال، مسجد کر سکتے تھے. نبی نہیں کیا. نبی نے جوڑنے کا کام کیا ہے، توڑنے کا کام نہیں کیا. ہم کو اس ملک میں جو اب ہم ہیں نا بھائی، اس ملک کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے پہلے توڑنے. اب آپ مسلک کی بنیاد پر کسی شخص کو مت دیکھو. فیروز بھی جا رہے ہیں، اہل حدیث کے ہیں، لفظ اہل حدیث آپ کے ذہن میں نہ آئے گا، بلکہ آئے گا مسلمان میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے. جماعت اسلامی والا کوئی، یہ میرے بھائی ہیں. تبلیغی جماعت کے میرے بھائی ہیں، سنت الجماعت کے میرے بھائی ہیں. سب سے پہلے انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. یہ تصور ذہن میں کوٹ کر بھر دیجئے انشاءاللہ کہ آپ اس کے بعد ہم ان بنیادوں پر کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. جاؤ مسجدوں میں پڑھو نماز، چھوڑ دو ان چیزوں کو. یہی چاہتے ہیں یہ. یہاں کے ایک وزیر داخلہ نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ ان لوگوں کے آپس کے جھگڑوں سے ہمارا فائدہ ہے. ہم اپنا الو اپنا فائدہ پورا بتائیں گے. ان کے پاس وہ جتنے بٹے ہوئے ہیں وہ الگ ہیں اور یہ ہمارے ہیں، اتنے ہمارے ہیں تو ہم کو کافی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہاں کا ایک شخص کہہ رہا ہے جو ذمہ دار قسم کا ہے. ہمارے اختلاف سے وہ متحد ہو رہے ہیں اور ہم اللہ کو خوش کرنے کے بجائے ان کو خوش کر رہے ہیں. کس کو خوش کر رہے ہیں؟ اب وقت نہیں ہے لڑائی کا. الحمدللہ ہندوستان میں اب یہ چیزیں کم ہوئی. الحمدللہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے. اب وہ لڑائیاں نہیں لڑ رہے ہیں. اب کچھ اور دوسری لڑائیاں چل رہے ہیں، اب وہ بھی ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنا سمجھو بھائی. یہ جھگڑے ضرورت نہیں ہے اس کی جھگڑوں کی. اللہ کے لیے کام کرو، اللہ کے دین کے لیے کام کرو اور سارے جھگڑوں کو چھوڑ دو. سب میں اتحاد پیدا کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اس بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں ہم جس کوشش کو آپ کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا کام ہے، جماعت اسلامی کا کام ہے، جمعیتوں کا کام ہے اور مدارس کا کام ہے، خانقاہی کام ہے. یہ پورے کام الحمدللہ بڑے پیمانے پر ہیں. ان تمام کی محنتوں کے اثرات اس ملک کے مسلمانوں کے صرف 30% مسلمانوں پر. کتنے فیصد صاحب؟ 30% مسلمان.
پورے اس ملک کے مسلمان صرف 30% مسلمان دیندار ہیں اس وقت. 70% مسلمان بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو نہ کلمہ معلوم ہے، نہ نماز معلوم ہے، نہ تحیات معلوم ہے، نہ فرائض معلوم ہے وضو کے. ہم نے ایسے دیہات کے ان 70% والوں میں سے ہم نے ملاقات کی ہے پورے ہندوستان. آپ صرف بیجاپور کے ایسے لوگوں کو دیکھ کے 30%، 50% کا ٹارگٹ مت بناؤ. پورے ہندوستان کے سلم علاقے آپ کے بیجاپور میں لے جا کے دکھاتا ہوں میں سلم علاقوں کے اندر بے دینی کی کیا ہے. میں سورت گیا تھا گجرات میں. سورت تو بہت بڑا مرکزی شہر ہے، تجارتی شہر ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، مالداروں کا شہر ہے. میں نے ان کو وہاں کی سلم بستیوں کو دیکھے بغیر کہا کہ آپ کی سلم بستیوں میں مجھے لے جائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں بے دینی کی کیفیت کیا ہے، کتنے فیصد لوگ بے دین ہیں. گئے میرے ساتھ، میں نے الحمدللہ ان کو بتایا. سلم علاقوں میں وہاں گئے، چھوٹی ایک پرانا گھر ہے، چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر. وہ کتنے فیصد پڑھ رہے ہیں وہ تو معلوم ہے. باقی جتنی عورتیں بے دینی کی زندگی گزار. میں نے کہا کہ وہ عورتوں کو بلاؤ، ان عورتوں کے لیے آپ نے کیا کیا. میں نے ان کو پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم، دین کیا ہے نہیں معلوم. کوئی آپ انتظام کرے تو پڑھیں گے. الحمدللہ صورت والوں نے ان کی کھوپڑی میں بات گئی. تاجر آدمی کی کھوپڑی میں بات جاتی ہے نا، سمجھ جاتا، کر لیتا ہوں. 10 مراکز نسوان قائم کیے وہ لوگ وہاں پر. الحمدللہ ہر جگہ جانا ہے. اب ہم لوگ اسی کاس کو لے کر اٹھے ہیں کہ یہ جو 70% لوگ ہیں، آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے کہ اطمینان میں ہے اب کہ ہم لوگ، ہمارا بیڑا پار ہے، ہم جنتی ہیں، خوش ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم مدنی معاشرے کو نہیں سمجھے ہیں. مدنی معاشرہ یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے یہ 70% بھائی اگر بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں تو تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے. تمہیں نیند نہیں آنی چاہیے کہ میرے بھائی کا حال کیا ہوگا. یہ بے چینی مدنی معاشرے کی پیداوار ہے. مدنی معاشرے کی پیداوار ہے یہ بے چینی. دل میں بے چینی پیدا کرو جب نماز کو آؤ. آپ گھر سے مسجد تک جو آتے ہو، کتنے بے دین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، نکڑوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر پب جی کھیلتے ہوئے، گیمز کھیلتے ہوئے، ڈرگس لیتے ہوئے، اپنی زندگی کا پورا نقشہ عجیب بنا کے رکھے ہیں. دیکھ رہے ہیں نا، بال یوں جا رہے ہیں. یہاں راستے ہیں افریقہ کے، امریکہ کے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. اور ہم لوگ دیکھ کر بغیر کسی بے چینی کے پورا فیصلہ کر کے آ رہے ہیں کہ دوزخی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. وہ دوزخی، فاسق، فاجر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے. ہمارا کام فیصلہ کرنے کا ہے. ہم کو اللہ نے فیصلہ کرنے کے لیے بلایا کیا؟ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے انشاءاللہ، میدان محشر میں کریں گے. ہمارا کام فیصلہ کرنا نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ وہ ہم سے اچھا دیندار بن جائے. جب وہ اڑ جائے گا، ہم کو بلائے گا، حضرت چلو نماز کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہم کو بلائے گا. اس لیے ہم لوگ اسی فکر کو لے کر آئے ہیں. یہ 15 نکاتی پروگرام ہیں، 4-5 کام ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ پورے ہندوستان کے 5-6 ریاستوں میں پہلے زون بنا کے ترجمان رکھے اور ان کو میدان میں ایک ضلع میں ایک مہینہ محنت کر کے کام کریں. ابھی کرناٹک کے زون میں ہمارے مولانا نذیر اشاری صاحب ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے نائب یہاں اس کے صدر ہیں، اور ہمارا کام کچھ 4-5 مہینوں سے چل رہا ہے. تو گلبرگہ، بیدر اور رائچور ہو گیا. ابھی ہم لوگ یہاں بیجاپور میں کام کر رہے ہیں. اگلا ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ دھارواڑ ہے. اس طرح پورے کرناٹک کو. ادھر تلنگانہ میں ایک ٹیم کام کر رہی ہے الحمدللہ، وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں، نظام آباد، کریم نگر اور عادل آباد، آصف آباد وغیرہ وغیرہ میں الحمدللہ. پھر ایک مہاراشٹرا میں 2 زون میں کام ہو رہا ہے. ایک اورنگ آباد کی طرف وہاں کی ایک ٹیم کام کر رہی ہے. پھر ادھر شولاپور طرف ایک ٹیم کام کر رہی ہے. یہاں کے 4-5 ڈسٹرکٹ اور ملک بھر سے لوگ الحمدللہ آ رہے ہیں. ابھی اتر پردیش میں کام شروع ہوا ہے، وہاں کیرانہ میں. مدھیہ پردیش سے بھی ٹریننگ لے کر ابھی گئے ہیں، وہاں بھی کام شروع ہو رہا ہے. تمل ناڈو میں وانمباڑی طرف کام شروع ہو رہا ہے. اس کا کام کا 4-5 کام ہے جو مختصر انداز میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. کام کیا کرنا ہے؟ یہ جو عورتیں ہیں نا صاحب، نوجوان لڑکیاں ہیں، یہ نوجوان لڑکیوں کے بارے میں ہم کبھی فکر کیے؟ ہم بغیر فکر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں 8 لاکھ لڑکیاں مرتد ہو گئیں، غیر مسلموں کے ساتھ چلے گئیں. کس منہ سے بول رہے ہیں ہم؟ کس کی بہن کو بدنام کر رہے ہیں؟ یہ انما المؤمنون اخوہ اگر مان لیتے کہ یہ بہنیں ہماری بہنیں ہیں، ہم ان 8 لاکھ عورتوں کو جو ہے بدنام نہ کرتے، ہمارا امیج خراب نہ کرتے، ان کی فکر کرتے. تربیت کرنا ہے ان کی، یہ نوجوان لڑکیوں کو. اور جو عورتیں ہیں جو دیکھو اب سلم بستیوں میں جا کے بے پردہ
بیٹھے ہوئے رہتی ہیں راستے میں، نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ دین ان کو معلوم ہے، وہ مختلف کاموں میں صبح سے شام تک لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے پاس پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں ہے، ان لوگوں تک آپ کو پہنچنا ہے، ہم کو پہنچنا ہے، ہم کو کام کرنا ہے۔ حیدرآباد میں ہم نے ایسی عورتوں کے لیے نظام بنایا مراکز نسوان کا، اور 25 30 عورتوں کا ایک سنٹر بنایا، 70 سے زائد سنٹرز قائم ہوئے، اور الحمدللہ پورے حیدرآباد میں اس کا جال بچھایا گیا، اور نوجوان لڑکیاں اور عورتیں الحمدللہ ان سنٹرز میں 2000 کی تعداد میں عورتیں پڑھ رہی ہیں۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے، سورہ ضحیٰ سے سورہ فاتحہ، سورہ ناس تک کا لفظی ترجمہ اور ترجمہ یاد کی ہیں الحمدللہ، نبی کی پوری سیرت پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، شب و روز کی دعائیں سنتیں یاد کر رہی ہیں، عمل کر رہی ہیں، وضو کے فرائض مسائل ساری چیزیں الحمدللہ پڑھ رہی ہیں۔ اس کی فکر کو لے کر ہم پورے ہندوستان کے دورے کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ شولاپور میں ادھر ادھر جہاں بھی ہے اب تک تقریباً 200 مراکز نسوان قائم ہیں۔ اب آگے انشاءاللہ کام پوری جگہ پر کام کرنا ہے انشاءاللہ، آپ کو آپ کے رائچور میں بھی انشاءاللہ کام کریں گے۔ آپ لوگ بتائیں، دیکھیے اس میں بہت آسانی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو پیسہ دیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر ماہانہ 50,000 دے رہے ہیں، 60,000 دے رہے ہیں، 1,00,000 دے رہے ہیں آپ کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں کہ لے لے رکھ لے رے بھائی، تیرا پیٹ بھر، تیری بیوی کا پیٹ بھر، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کو کر، جمع کر کے رکھ، تو مر جائیں گا تیرا بیٹا عیش کریں گا، اس کے لیے رکھا گیا۔ یہ مال میں فی اموالہم حق معلوم، اس مال میں ایک مقررہ حق ہے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے تمہیں دینا ہوگا، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ مراکز نسوان حیدرآباد میں جو قائم کر رہے ہیں اس کا ایک سسٹم ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہمارا ایک نصاب بنا گیا ہے، روزانہ 2 گھنٹے پڑھاتے ہیں، اور اس میں ایک سنٹر پر یہاں کے لحاظ سے 5,000 روپے کا خرچ آتا ہے، ایک سنٹر پر 5,000 روپے کا خرچ آتا ہے۔ کتنے بستیاں ہیں بیجاپور میں ماشاءاللہ، یہاں کے علماء جانتے ہیں، آپ حضرات سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سلم علاقوں میں آپ کو جانا ہوگا، نہیں جائیں گے حالات جب آئیں گے، یہ ملک میں زلزلہ آئیں گا، یہ ہمارے پاس بھاگ کے نہیں آئیں گے، ان کے ساتھ جائیں گے، اور ہم کیا کریں گے؟ خالی بولتے رہ جائیں گے۔ اس لیے اٹھو، اب دولت اللہ نے دی ہے، ہر مہینہ کم سے کم 5,000 روپے خرچ کرو آپ کے بیجاپور کے لیے، حیدرآباد کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں۔ آپ لوگ ہرگز یہ مت خیال کرو کہ ہم چندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، حیدرآباد پیسہ لے کے جائیں گے، بالکل نہیں، ہم چندہ کرنے نہیں آئے ہیں، اپنے خرچ سے آئیں، اپنے خرچ سے جائیں گے، آپ سے 2 روپے بھی ہم نہیں لائیں۔ الحمدللہ ہماری اپنی ترتیب ہے پورے ہندوستان میں جانے کی۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اسباب پیدا کرے کہ ہم کو چندہ کرنے کی آپ سے ضرورت نہ پڑے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے ہم ایک بھیک لے کر آئے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کی لیے محنت کریں، بس آپ کے رائچور، آپ کے بیجاپور کے لیے آپ محنت کیجیے، یہاں کے لیے بھی محنت کیجیے، اور یہاں کی بے دینی کو دور کرنے کے لیے آپ کو کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ۔ 10 سنٹر کا ہم ٹارگٹ بنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ پہلے وقت میں ہونا تو بہت چاہیے، ضرورت تو بہت ہے۔ 10 سنٹر کے لیے 50,000 کا خرچ آتا، ٹھیک ہے نا صاحب؟ 50,000 ماہانہ خرچ آئے گا۔ یہاں کے علماء انشاءاللہ ساتھ دیں گے، علماء کمیٹی انشاءاللہ رہبری کرے گی، رہنمائی کرے گی علماء، اور یہاں کے علماء کی رہبری میں ہمارے بھی جو منبر و محراب کے جو ترجمان حضرات ہیں اور مولانا نذیر صاحب وغیرہ بھی یہاں آتے رہیں گے، ترتیب دیکھتے رہیں گے کہ کیسے مراکز چل رہے ہیں، انشاءاللہ سنٹرز قائم کریں گے انشاءاللہ مراکز نسوان۔ الحمدللہ اچھے نتائج آ رہے ہیں، اس کو واٹس ایپ گروپ سے جوڑا جا رہا ہے، ہر مہینہ رپورٹ ہم اسپانسر کو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس 70 سنٹر ہیں، 7,000 روپے وہاں ایک سنٹر کا خرچہ ہے، 7,000 روپے اسپانسر دیتا ہے۔ مہینے کی 1 تاریخ کو کتنی خواتین آئیں، ان کی حاضری کیا ہے، کیا تعلیم حاصل کی، پوری رپورٹ ان تک پہنچاتے ہیں الحمدللہ۔ یہ رپورٹ اچھی ملے گی تو اسپانسر قائم رہے گا۔ آپ 1 سال تک کے لیے جو ہے وعدہ کرو، 1 سال میں اگر اچھا رزلٹ آیا تو دوبارہ رینیول کریں گے انشاءاللہ، تجدید ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیے 10 سنٹرز قائم کرنا ہے، اللہ کے بندو اس مال میں برکت آئے گی، آپ کے یہ 5,000 سے 25 گھرانے دیندار بنیں گے انشاءاللہ۔ 25 گھرانوں میں دین آئے گا، 25 گھرانے، وہ عورتیں دیندار بنے گی تو ان کی نسلیں دیندار بنیں گی انشاءاللہ، ان کے نواسے، ان کے پوترے، ان کے بھانجے، ان کے بھتیجے، ان کی بہو، ان کی بیٹی، سب دیندار بنیں گے انشاءاللہ، اور ہو رہا ہے اس کا رزلٹ۔ کبھی آپ حیدرآباد تشریف لائیے،
انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں کیسے کیسی عورتیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں. الحمدللہ ان کو دیکھیں گے آپ، ان کی تعلیمی رپورٹ کو، ان کی تبدیلی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ نام لکھائیے بھائی، بہت کم وقت میں کام ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ. آپ لوگ ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ انشاءاللہ امام سابق امام صاحب محبوب بھائی ماشاءاللہ. ایک ابو الحسن بھائی، عبد الواحد بھائی. 3 آپ لوگوں کی یہاں کی افراد سب شناخت ہے تو انشاءاللہ نام لکھ لیے تو بعد میں آپ لوگ نمبر کر لیں. جزاک اللہ خیر، اللہ برکت عطا فرمائے. اور بولیے بھائی، 10 کو پار کرنا ہے، 4-5 منٹ میں کام مکمل کرنا ہے انشاءاللہ. اور کون ہے؟ اور کوئی ہے؟ حاجی دستگیر صاحب لکھ رہے ہیں. 4 جی 5 نام. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ اشفاق بھائی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں. جی کچھ ایسے محلے والے بھی جو یہاں آئے ہوئے ہیں، اپنے محلے کے اعتبار سے 2-4 افراد مل کر، بھئی ہم کمیٹی والے ہیں، ہم لوگ اس کو پے کریں گے اور جو ہے ہماری مسجد کے تحت میں وہاں مکتب قائم کریں گے انشاءاللہ. ایسے کوئی ہے تو بتائیے. ایسے بھی آپ کے پاس ایک ماشاءاللہ مفتی شفیع اللہ صاحب کی طرف. آپ کون سی مسجد؟ نہیں آپ کے ذات، آپ کی طرف سے ایک ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ محبوب بھائی. ہاں مسجد کی طرف سے. وہ کون سی مسجد؟ انڈو مسجد ماشاءاللہ. خبا مسجد کی طرف سے ایک ماشاءاللہ. اور صادق صاحب، صادق صاحب آپ کی طرف سے ایک سینٹر ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ برکت دے. نالبند مسجد کی طرف سے ایک ماشاءاللہ. اور الریحان مسجد ماشاءاللہ. بہت اچھے. آپ لوگ اپنی ذمہ داری سے مالیہ فراہم کر لیجئے. ذمہ دار ترتیب پوری بتا دی جائے گی. وہاں سے کتابیں بھی بھیجیں گے انشاءاللہ، اور کتابوں کو بیچنے کا بھی ایک نظام رہتا ہے. اس میں معلمہ کو 3 سے 4 ہزار روپے دیتے، باقی کی جو بتے اس میں کتابیں وغیرہ، یا ان سے ہی کتاب بیچ کر بھی یہ کر سکتے. کچھ مینٹیننس کا مسئلہ رہتا. ساری ترتیب بالتدریج بنتی، ایک ایک کر کے چیز وجود میں آتی ہے نا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہیں ابھی ایک تھوڑی بات کرنا. آپ بھی کون سی مسجد؟ مومن صاحب ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جی ماشاءاللہ. بیل اللہ خان صاحب کی طرف مسجد کی طرف سے ایک، اور آپ کا ذاتی طرف پہ ایک سینٹر ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. بہت اچھے الحمدللہ. اور 2 باتیں کرنا ہے مجھے انشاءاللہ. اور ایک ہے کام، ہم لوگ الحمدللہ اسکولوں میں کام کر رہے ہیں. یہاں کے علماء کرام انشاءاللہ یہ کام کر سکتے ہیں. اپنے جو اسکولز ہیں وہاں کے بچوں میں جا کے بات کرنا ہے، دینی بات کرنا، اخلاق کی بات کرنا. حیدرآباد میں ہم نے 10 علماء کو رکھا ہے تنخواہ کے ساتھ. 135 اسکولوں میں مہینے میں 1 دن یا 15 دن میں 1 دن کی ترتیب سے بچوں میں جا کے بات کرتے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے بات کرتے اخلاق کی. نبی کیسے تھے، نبی اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے. وہ بچوں سے اٹیچ ہو جاتے. مولوی صاحب جب کوئی بات ہے تو فون نمبر لے لیتے، مسائل پوچھیں گے، مولانا سے پوچھیں گے انشاءاللہ. تو ایک دین سے ان کا رابطہ ہو جاتا ہے. اب اسکولوں کی حالت 60% مسلمان بچے ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جن اسکولوں میں یہ 60% بچے وندے ماترم پڑھ کر آ رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟ سوریہ نمسکار پڑھ کر آ رہے ہیں. انگریزی کلچر کے وہ باتیں ابھی جو دسمبر میں جو ہوا عیسائیوں کا، کرسچن کا، جو اس میں جو ڈرامے ہو رہے ہیں، بالکل کرسچنوں کے پورے مذہب کو مان کر بچہ آ رہا ہمارے پاس، پڑھ کر آ رہا ہے. وہ کیا ہم خاموش ہیں؟ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کے دین و ایمان کی فکر کرو. وہ سرٹیفکیٹ پورا لے کر آئے گا، آپ خوش ہو جائیں گے کہ میرا بچہ پڑھ لیا، ڈگری لے لیا، لیکن اس کا ایمان اگر باقی نہیں رہا تو ہماری زندگی بیکار ہے. کیا فائدہ ہے کہ ہم مسلمان مریں اور ہماری اولاد غیر مسلم مرے، کفر کی حالت میں مرے. اس کی فکر. اور ایک بات آپ کو کرنا ہے، ایک ہوم ورک کے طور پر. ہوم ورک ہوتا ہے نا، ایک زبردست کام کر سکتے ہیں آپ. الحمدللہ ہم لوگ یہ کام حیدرآباد میں کر رہے ہیں. ہمارے علماء کی ایک ٹیم ہے، روزانہ مغرب کے بعد جاتی ہے، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں نا،
میں بتایا نا آپ کو، جو نکڑوں پہ، چوراہوں پہ، چبوتروں پہ، ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں الحمدللہ، دوستی کرتے. حیدرآباد میں بھی ہے ہمارے مولانا مختار صاحب یہاں موجود ہیں. کہاں ہیں مختار صاحب؟ ہاں یہ مولانا بھی ہیں. لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کرکٹ کھیلنے والوں کے پاس، فٹ بال کھیلنے والوں کے پاس بچوں سے جا کے دوستی کرتے. کہیں نکڑوں پہ بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، دوستی کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے دوستی کرتے. خالی جا کے بول کے آئے تو کچھ بھی نہیں، جاؤ مولانا صاحب ٹھیک ہے بولتا. ان کے پرابلم سننا، ان کے کیا مشکلات ہیں، ان سے بات کرنا، ان سے دوستی کرنا، ان کا فون نمبر لینا، پھر ان کو تفسیر بتانا کہ ہم تفسیر تم کو بھیجیں گے انشاءاللہ. تفسیر بھیجتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ. اور آپ لوگ بھی ایک ٹارگیٹس کے ساتھ کام کیجئے. معاشرہ سمجھ گئے نا سب؟ مدنی معاشرے میں ہم دوسرے کو دوزخ کی طرف جاتا ہوا، خود کو جنت کی طرف جاتا ہوا میرے بھائی کو نہیں دیکھ سکتے. یہ فکر اگر واقعی ذہن میں ہے تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ آج سے ہم روزانہ ایک بے دین آدمی سے ملاقات کر کے دوستی کریں گے. روزانہ ایک بے دین، عصر کے بعد، ظہر کے بعد، دوپہر میں، کہیں بھی ہو. 10 منٹ لگتے سب، 15 منٹ لگیں گے. دوستی کرو اس سے. ارے مول صاحب میرے سے ایسا بات کرتے، بولیں گے ارے اتنے بڑے آدمی ہیں 70-80 سال کے، 50 سال کے، مگر میں 15 سال کا ان کے نواسے کے رہتا ہوں، مگر میرے کو اتنی اہمیت دے کر بات کر رہے ہیں. آدمی کے اندر انا ہوتی ہے، بچوں میں بھی انا ہوتی ہے، ان کے اندر بھی عزت نفس ہوتی ہے. آپ ان کی عزت پہ سے کھیلو، بغاوت پہ آ جاتے بچے. اسی لیے ان بچوں کی نفسیات کو سمجھو. یہ بچوں کے لیے ہم لوگ بچوں کی گلیوں کی کلیوں کا نظام چلاتے ہیں حیدرآباد میں. 10-15 انعامات ہمارے مولانا لوگوں کو دیتے، جاؤ بھائی گلی میں کودو. اور جا کے وہ بچوں کو جو کھیل رہتے ہیں، ارے بچے آؤ بیٹے آؤ، تمہارے واسطے انعام لے کر آئے. بچے بھاگ کے آتے، ان سے سوال کرتے ہمارے نبی کا نام کیا تھا، ہمارے نبی کے ابا کا نام کیا تھا، ہمارے نبی ہجرت کب کیے، ہجرت کہاں سے کیے، کہاں تک کیے. ایسے سوالات کر کے ان کو انعامات دیتے. یہ بچوں کو قریب کرو. آج قریب کریں گے تو مرنے تک قریب رہیں گے ہمارے دین سے. ان کو آج دور رکھیں گے تو یہ دور ہی رہیں گے. کتنے بچے ہمارے نکڑوں پہ ہیں، نوجوانوں کو پکڑو، ان کی حیات بدل چکی ہے، پھٹی پینٹاں پہن رہے ہیں، ادھر ادھر عجیب عجیب نخرے ہیں. سمجھاؤ پیار سے، ماؤ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے. نماز کو بلاؤ، 10 دن بلائیں گے، 11ویں دن آئے گا، اس کے اندر بھی کچھ ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے کہ ابھی میرے کو بلا رہے اتنا جانا پڑتا ہے، جائے گا انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اور ایک آخری بات ہے جو آپ کو کرنا ہے، الحمدللہ ہم مسجد والی سطح پر بھی واٹس ایپ کے گروپ بنا رہے ہیں. آج علماء کرام بھی واٹس ایپ گروپ بنائے. ہر مسجد کے تحت واٹس ایپ گروپ کے ہر محلے کے گھر کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کا نظام، اور ان کو واٹس ایپ کے ذریعے سے اللہ کی کتاب سمجھانے کا نظام کر رہے ہیں. 750 گروپس ہم تقریباً 3 مہینے میں بنائے الحمدللہ. ایک اور کام آپ کو کرنا ہے. الحمدللہ میں کتابیں لکھنے والا آدمی ہوں، میری 100 کتابیں ہیں، 100 سے زیادہ. میری ایک تفسیر بھی ہے، 5000 صفحات پر ہے وہ تفسیر، 6 جلدوں میں، عام فہم درس قرآن. اور روزانہ الحمدللہ ہم واٹس ایپ پر ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے درس بھیجتے ہیں. اب تک 2030 درس ہو چکے، 2030 دن سے چل رہا ہے سلسلہ الحمدللہ. ہزاروں لوگ ہندوستان کے باہر مختلف ممالک میں اس کو سنتے ہیں الحمدللہ. آپ لوگ بھی سنو اس کو. آسان طریقہ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ ایک نمبر نوٹ کرو، میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، وہ نمبر کو سیو کرو. سیو کر کے السلام علیکم بھیجو. آپ کو انشاءاللہ وہ واٹس ایپ درس قرآن کے گروپ میں آپ کو شامل کیا جائے گا. روزانہ فجر کے بعد انشاءاللہ آپ کو درس آئے گا. نمبر نوٹ کر لیجیے آپ. 939 441 9850. اور ایک مرتبہ بول رہا ہوں، 939 441 9850. ٹھیک ہے، اس کو سیو کر لیجیے. درس قرآن سے سیو کر کے واٹس ایپ پر السلام علیکم بھیجیے، انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شامل کر دیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو سنتے ہیں. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. بھئی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے تو 2 منٹ پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی سمجھ میں آیا کیا؟ میں جو بات بتایا آپ کو، 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، 2 اور 2 5 ہو جا رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میرے تو پوچھیے. ہم لوگ دوستانہ انداز میں بات کریں گے انشاءاللہ. کھل کر بات کرنا ہے، سمجھنا. ٹھیک ہے نا صاحب؟ جزاک اللہ خیر. دعا کر لیں. کیا ہونا؟ یہ جو ابھی جتنے لوگ نام لکھا ہے، مسجدوں کے نام لکھا ہے، ان کو دعا کے بعد یہاں پہ جوڑ لیں. ہاں اور باقاعدہ ان کا نظام شروع کرا دیں. ہاں، آپ لوگ جوڑ کے بات کر لیں. ہاں ہاں، جو بھی نمبر لکھائے ہیں سینٹرس کے لیے، یہ سینٹرس والے ذمہ دار تھوڑا سا مولانا یہاں موجود ہیں،
عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھیں. ہاں 5 منٹ بیٹھ جائیں گے دعا کے بعد. دعا کے بعد؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ ٹھیک ہے 5 منٹ اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیے، دعا کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. 5 منٹ. جو بھی نام لکھائے ہیں اسپانسر کے لیے، یا جو مسجدیں والے بھی بولیں کہ ہماری مسجد میں نظام چلائیں گے، وہ لوگ یہاں قریب ہو کر بیٹھ جائیں. باقی دعا کے بعد اپنی نماز کا جو ہے تیاری کر لیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، مدنی معاشرے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اجتماعیت نصیب فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما، نرمی پیدا فرما، عفو درگزر کا معاف کرنے کا مزاج پیدا فرما، رشتہ داریوں کو آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے والا بنا دیجیے، نبی کے اس نظام کو سمجھنے والا بنا دیجیے، نہج نبوت کو سمجھنے والا، نبی کے طریقے کو سمجھ کر نبی کی سنتوں کو نمونہ بنا کر ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے والا. اے اللہ جو طبقہ دین سے دور زندگی بسر کر رہا ہے ان کے بارے میں ہمیں دلی فکر کرتے ہوئے ان کو دین کی طرف لانے کی فکر کرنے والا بنا دیجیے. اگر ہم میں سے ہر ایک یہاں اٹھ جائے گا ہزاروں لوگ دیندار بنیں گے انشاءاللہ. اس کی فکر نصیب فرما. اے اللہ ہم سب آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے اے اللہ ہدایت عطا فرما، ہم کو اس ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے اور ہم کو یہ ذخیرہ آخرت بنا دیجیے، اور ہم سب کی اس تحریک کو قبول فرمائیے. جن احباب میں سنٹرز قائم کرنے کے لیے، عورتوں میں دینداری قائم کرنے کے لیے، دین کی بقا کے لیے جو ہمت کی نام لکھائے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائیے، ان کو نفع عطا فرمائیے. اے اللہ ان کو فکر کے ساتھ اس میں تعاون کرنے والا اور یہاں کے مقامی علماء اور ذمہ داروں کو اس نظام کو لے کر آگے چلنے والا بنا دیجیے، اور اس کے ذریعے سے عورتوں میں، نوجوان لڑکیوں میں دینداری آ جائے. اس کا نظام قائم فرما دیجیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اور اے اللہ جو علماء کمیٹی نے جو یہاں انتظام رکھا اور احباب کو جمع کیا، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کی فکروں کو بھی قبول فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام